الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء. الذين آمنوا وہ لوگوں جو محاورہ ترجمہ ایمان لا نہیں یحل وہی اردو کا لفظ حلال نہیں حلال لکم تمہارے انترث النساء ان یہ کہ تا تم یہ را سا بیچ میں واو ہے اصل میں یہ لفظ یہ ہے اصل میں لفظ یہ ہے جیسے لم یلد میں ہے نا لم یلد میں بیچ میں واو ہے لم یولد ہے اسی طرح یہ تورث ہے یہ عربی کا قانون ہے کہ تا اور را مقصورہ کے بیچ میں جب واو آ جائے تو اس کو حذف کر دیتے ہیں. یہ کہ تم وارث بنو النساء عورتوں کے کرہن زبر یعنی ان کو پسند نہ ہو اور جب اگلے کو پسند نہ ہو کراہت ہے نا اردو کا لفظ مطلب ہے اگلے کو ناپسندیدہ ہے تو اس طرف سے کیا ہو رہی ہے زبردستی ہو رہی ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یحل لکم نہیں ہے حلال تمہارے لیے ان ترثوا النساء کہ تم وارث بنو عورتوں کے کرہن زبردستی. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ ان کی جان کا وارث بھی مراد ہے اور ان کے مال کا وارث بننا بھی مراد ہے. جان کے وارث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی خاتون اس کا شوہر انتقال کر گیا اب انتقال کے بعد اس کے پاس پیسہ آتا ہے مال آتا ہے تو تین صورتیں ہوتی تھیں. یا تو وہ جو اس کا وارث ہوتا تھا مثلا وارث چچا زاد بھی ہو سکتا ہے جو ولی بنتا ہے وہ خود نکاح کرتا یا پھر جہاں وہ چاہتا وہاں اس کا نکاح کیا جاتا اور یا تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو سرے سے نکاح ہی نہ کرنے دیا جائے یا خود نکاح کرتا. اب جیسے مثلا آج کل کے ماحول سے مطابق کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اب اس کا بڑا بھائی جو جس کا انتقال ہوا ہے وہ کہتا ہے یا یہ خاتون مجھ سے نکاح کرے گی یا یہ کہ اپنے چھوٹے بھائی سے اس کا نکاح کرانا چاہ رہا ہے وہ اور یا یہ کہ کہیں بھی نکاح نہ کرے تاکہ جو بھائی سے بچا ہوا مال ہے نا وہ گھر میں ہی رہے وہ کسی اور جگہ پہ نہ چلا جائے. تو فرمایا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا کہ نہیں یہ حلال تمہارے لیے کہ تم وارث بنو کس کے عورتوں کے کرہن زبردستی. تو گویا کہ عورت کو جب اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اپنے نکاح کرنے میں اس کو شریعت نے کیا دیا ہے اختیار دیا ہے دوسرا بندہ اس پر زبردستی. بلکہ آج کل ہمارے معاشرے میں تو بعض علاقوں میں یہی ہے عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو گھر میں ہی اس کے لیے کوئی اس کا دل کرے یا نہ کرے مجبوری میں وہ بیچاری خاموش ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو زندگی ہی تو گزارنی ہے گزار لوں گی. اور کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ شادی کرنے مثلا بچی ہے باپ کا انتقال ہو گیا اور پورے اس میں کوئی اس کا بر نہیں ہے انتظار کروایا جاتا ہے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اور نہ قید میں رکھو ان کو
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ تاکہ لو تم ان سے وہ کچھ جو تم نے ان کو دیا ہے، إِلَّا أَن يَأْتِينَ مگر یہ کہ وہ ارتکاب کر لے بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ کھلی بے حیائی کا۔ جو تم نے ان کو دیا ہے، بچی ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، باپ سے اس کو وراثت میں اچھا خاصا مال مل رہا ہے، اب یا تو گھر میں ہی اس کا بندہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ گھر میں ہی خاندان میں ہوئی ہو، نہیں تو اس کو قید کیا جاتا ہے، وہ ہے 40 سال کی، اور مرد بچہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے برابر کا ہو، پیچھے کوئی ہے 6-7 سال کا بچہ، اس کو انتظار کروایا جاتا ہے کہ تم بیٹھی رہو، یہ بالغ ہو جائے گا، تمہارے ساتھ اس کا نکاح کرا دیا جائے گا۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو نعوذ باللہ ہمارے معاشرے کچھ جگہوں میں تو قرآن سے اس کا نکاح کرایا جاتا ہے، اور اس کو ونی قرار دے کے کہ بھائی ٹھیک ہے اس کا کسی سے بھی نکاح نہیں ہوگا، نعوذ باللہ قرآن سے اس کا نکاح ہو گیا۔ اور تو یہ اللہ تبارک و تعالی منع کر رہے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوهُنَّ، اور نہ روکے رکھوہن انہیں، لِتَذْهَبُوا بِهِ تاکہ تذہبوا کے معنی تم جاؤ، جب بے مل جائے تو لے جاؤ، جب بے مل جائے، دیکھو میں نے پہلے بھی کہا تھا ادھر ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، ذَهَبَ اللَّهُ اگر یہ ہٹا دو نا تو اللہ گئے، یہ معنی ہے، لیکن جب با ملایا یہ ذہب کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے لے گئے اللہ ان کے نور کو، ان کی روشنی کو۔ صحابہ کے ساتھ جب با ملتا ہے تو اس کے معنی ہے لے جانا، اگر با نہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے جانا، تو لِتَذْهَبُوا تاکہ تم لے جاؤ، تم لے لو، بِبَعْضِ بعض ما جو آتیتمو تم نے دیا ہے، ہننا قید میں نہ رکھو، الا ان یاتی مگر یہ کہ یاتین بھی وہ ارتکاب کر لے، بفاحشۃ بے حیائی، مبینۃ اب کھلی بے حیائی کی صورت میں، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ بیوی کو روکے رکھا، طلاق بھی نہیں دے رہا اور بیوی سمجھ کے رکھ بھی نہیں رہا، اور اس انتظار میں ہے کہ یہ عدالت میں جائے اور خلا کی درخواست دے دے، تاکہ جو میں نے کچھ دیا ہوا ہے عدالت میں جا کے میں اس سے واپس ریٹرن لے لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے نہیں ایسا نہ کرو، ہاں ایک صورت میں تمہیں اختیار ہے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، قصور سارا بیوی کا ہے، مرد کا اس میں قصور نہیں ہے، اور بیوی خواہ مخواہ بغیر کسی وجہ کے بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہے، زبان درازی کر رہی ہے، شوہر کا جینا حرام کیا ہوا ہے اور وہ زندہ رہنے نہیں دے رہی ہے، تو ایسی صورت میں تو پھر جو تم نے دیا ہے اس کو واپس ریٹرن لینے کی گنجائش ہے، لیکن اگر یہ والی صورتحال نہیں ہے تو اس بات کا انتظار نہ کرو کہ یہ عدالت میں جائے گی، خلا کی درخواست دے گی، پھر خلا کی درخواست دے کر پھر وہاں عدالت میں فیصلہ ہوگا کہ ٹھیک ہے اس کو جو مہر تم نے دیا ہے وہ واپس کر لو اور بیوی کو طلاق دے دو، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا اور نہ روکے رکھو انہیں، لِتَذْهَبُوا تاکہ تم لے جاؤ، بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ بعض وہ جو تم نے ان کو دیا ہے، إِلَّا أَن يَأْتِينَ مگر یہ کہ وہ ارتکاب کر لے، بِفَاحِشَةٍ بے حیائی، مبینہ کھلی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اجزاء جزیات بیان ہو رہے تھے، اصول بیان کر دیا بیچ میں، قرآن کا اسلوب ہے، کبھی اصول بیان کر کے جزیات بیان کیے جاتے ہیں، اور کبھی ایسے ہوتا ہے جزیات بیان ہوتے ہوتے اصول بیان کیا جاتا ہے۔ اب اصول بیان کیا، وَعَاشِرُوهُنَّ اور گزران کرو، گزارا کرو، معاشرت کرو، ہن ان کے ساتھ، بالمعروف اچھے طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرو، اچھے طریقے سے ان کو رکھو اپنی بیویوں کو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ بس اگر کرہتمو
کو ناپسند ہو، ہن وہ، فعسا پس قریب ہے، ان تکرہوا شیئا یہ کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ اور رکھی ہو اللہ نے فیہ اس میں خیرا کثیرا بہت بڑی بنائی۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر تمہیں ناپسند ہو، فَعَسَى اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر، اگر تمہیں اس کی ایک کوئی عمل یا ایک کوئی اس کی نیچر میں فطرت میں کوئی چیز ہے جو ناپسند ہے، ظاہری بات ہے کوئی بھی انسان 100% برا نہیں ہوتا، اس کی اچھی عادتیں بھی ہوں گی، اس کے کچھ اچھے کام بھی ہوں گے، تو اگر ایک ناپسند ہے تو دوسرا جو پسندیدہ ہے اسی کے ساتھ اس کے ساتھ کیا کرو، ایک گزارا کرو۔ وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر تمہیں ناپسند ہو وہ، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا بس قریب ہے یہ کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ اور رکھی ہو اللہ نے فیہ اس میں، یہ شیئن کی طرف، عورت کی طرف نہیں ہے، شیئن کی طرف ہے، مذکر ہے، فیہ خیرن بھلائی بہت زیادہ، اولاد اچھی ہو جائے گی ممکن ہے۔ آخر میں کچھ خواتین ظاہری بات ہے ساری عادات تو اچھی نہیں ہوتی، ممکن ہے آخر میں آپ کی اچھی خدمت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں خیر رکھا ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ اور اگر تم ارادہ کرو، چاہو، استبدال بدلنا زوجن بیوی کو، مکان زوجن بیوی کی جگہ، یعنی ایک کو چھوڑ کے دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہو، ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی گھر لانا چاہ رہے ہو، وَآتَيْتُمْ اور تم نے دی ہو، احداہن ان میں سے کسی ایک کو، بیویاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 2 ہیں، ایک آپ چاہتے ہیں کہ اس کو طلاق دے دوں دوسری لے جاؤ، قنطاراً مال کا دیر، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ خزانے کے ساتھ بھی کیا، خزانہ مال کا ڈھیر اگر تم نے دیا ان میں سے، فَلَا تَأْخُذُوا پس نہ تم لو مِنْهُ یہ ہو زمین کا مطلب یہ ہے، یہ قنطار اس ڈھیر سے، شیئن اور یہ تب ہے کہ جب الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ نہیں ہے، بیوی کا قصور نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں 4 ہیں ایک چھوڑ دوں اور ایک اور کر لوں، اب یہ آپ کا ہے اس لیے آپ نے جو کچھ دیا ہوا ہے سارا اس کے پاس کیا کر دو، چھوڑ دو، فلا تأخذوا منه شیئا، کیوں؟ جب اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اب مال لینے کے لیے ظاہری بات ہے وہ عدالت جائے گی، مال لینے کے لیے آپ کو اس پر کوئی بلیم لگانا پڑے گا، اتأخذونہ کیا تم لوگے وہ مال، بہتان لگا کر، واسما مبینہ اور کھلیا گناہ کر کے، مال لینے کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو کوئی لاجک، کوئی دلیل، کوئی بات کرنی پڑے گی کہ بھائی نہیں اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں اس کو، تو اتأخذونہ کیا تم لوگے اس مال کو، بہتان لگا کر، اس کا نہیں ہے قصور، اور آپ کہہ رہے نہیں اس کا یہ قصور ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے کہ یہ اس میں جرم ہے، وَإِثْمًا مُبِينًا اور گناہ
کھلے گناہ کے ساتھ تم اس سے مان لو گے، ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، نہیں حلال تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم وارث بنو عورتوں کے زبردستی، ولا تعضلوہن، اور نہ روکے رکھو انہیں، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، تاکہ تم لے لو بعض وہ جو تم نے دیا انہیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ ارتکاب کر لے کھلی بے حیائی کا، وعاشروہن بالمعروف، اور گزارا کرو ان کے ساتھ، گزران کرو ان کے ساتھ، بالمعروف، اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق، وَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ناپسند ہو کرو اسے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو کیا عجب، قریب، ان تکرہوا شیئا، کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور رکھا ہو اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالًا، اور اگر تم چاہو تبدیل کرنا بیوی کو بدلے بیوی کے، وَأَعْطَيْتُمْ، اور تم نے دیا ہو، إِحْدَاهُنَّ، ان میں سے کسی ایک کو، قِنْطَارًا، ڈھیر سارا مال، وَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو نہ لو اس مال سے کچھ بھی، أَتَأْخُذُونَهُ، کیا تم لوگے اس سے، استفہام ہے، سوال ہے، آپ کے مردانگی پر سوال اٹھایا جا رہا ہے، أَتَأْخُذُونَهُ، کیا تم لوگے اس سے وہ مال، بہتاناً، مال بھی لے رہے ہو، فائدہ بھی اٹھایا، اور اس کی عزت اور عصمت پر انگلی بھی اٹھا رہے ہو، أَتَأْخُذُونَهُ، کیا تم لوگے اس سے مال، بہتاناً، بہتان لگا کر، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلا گناہ کر کے، کیونکہ بہتان بہت بڑھ گیا ہے، جرم ہے اور گناہ ہے، گناہ کبیرہ کی جو لسٹ ہے ان میں جو ایک گناہ ہے وہ کسی خاتون پر الزام لگانا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے